أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ میں نے انس اور جن ان سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کہ یہ مجھے پہچانے اور دوسروں پہ محنت کرے، وہ بھی اللہ کو پہچان لی۔ تو میری ماں اور بہنوں، خصوصاً یہ آپ لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ توجہ سے میری بات سنیں گی۔ نہ پہلے میں اور آپ تھے، نہ یہاں دنیا میں ہم رہیں گے۔ ہماری جو جگہ ہے یا اصلی وطن ہے وہ جنت ہے۔ جنت سے ہم آئے ہیں اور واپس جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ گزارش یہ ہے کہ نہ ہم پہلے تھے اور نہ رہیں گے۔ تھوڑی سی اگر میں اور آپ نظر دوڑائیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے آبا و اجداد، دادی نانی، دادا نانا، ان سے پہلے والے، وہ بھی اس زمین پہ گھومتے پھرتے تھے، آج وہ زمین کے نیچے ہے۔ میں اور آپ، ہم نے بھی یہاں عارضی وقت گزارنا ہے، آخرت کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ پیدا ہوئے، کھایا پیا اور چلے گئے۔ نہیں، ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے احکامات مجھ پہ، آپ پہ متوجہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے مجھ پہ، آپ پہ متوجہ ہیں۔ اس مجلس میں اور آپ بیٹھے ہیں تو یہاں کیسے ہم نے بیٹھنا ہے، دن میں نے آپ نے کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے۔ شاعر نے کہا ہے، اگر تجھ سے کوئی پوچھے بتا یہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا، یہ زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم آئے ہیں۔ اس کی تیاری کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو، آپ کا اللہ آپ سے کیسے راضی ہو، اس رضا کو ڈھونڈنے کے لیے ہم نکلے۔ تو میری ماں اور بہنوں، خوش قسمت ہے یہ بچیاں جن کی شال پوشی ہے آج۔ اللہ پاک ان سے دین کی خدمت لے، ان کے والدین سے دین کی خدمت لے، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ اگر جس نے
خواہ مرد ہے یا عورت ہے، اس زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا، خوش رکھا، رب کی ناراضگی سے ڈرتا رہا، ڈرتی رہی، تو اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ دنیا کی نعمتیں بھی اسے اللہ پاک عطا فرمائیں گے، آخرت کی نعمتیں بھی اسے مل جائیں گی۔ دنیا میں بھی سکون، راحت، آرام، چین کی زندگی ہوگی، اور آخرت والی زندگی بھی سکون، راحت، آرام اور چین والی زندگی ہوگی۔ آپ دیکھیں صحابیات کی زندگی پہ اگر غور کریں نا، دیکھیں کس مشقت کے ساتھ انہوں نے اسلام میں وقت گزارا، اور کس طرح کامیاب ہو کے اس دنیا سے چلی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی اگر ہم ظاہری زندگی دیکھیں تو غربت ہے۔ فرمایا کہ چولہا، مہینوں ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا، آج میرے اور آپ کے گھروں میں 3 وقت چولہے جلتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا اماں آپ کیسے گزارا کرتی تھی جب چولہا نہیں جلاتے، روٹی نہیں پکاتے، تو کیا کھاتے، کیسے گزارا کرتے؟ فرمایا پانی اور کھجور سے ہمارا گزارا ہو جاتا۔ اس کے باوجود آپ اندازہ کیجئے کہ دینی اعتبار سے کتنے آگے، یعنی علمی مسائل کے لیے صحابہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رجوع کرتے، پوچھتے مسائل۔ تو اشراق پہ کھڑی ہو جاتی، چاش تک اشراق کی نماز چلتی رہتی، نفلوں پہ نفلیں، قرات پہ قرات۔ آج فرائض ہماری ماں اور بہنوں سے چھوٹ رہے ہیں، فرض نمازی۔ روایت میں ہے کہ اما عائشہ ایسی اس غربت میں بھی سخاوت کی انتہا تھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ سخاوت وہ تو دل کی سخاوت ہے، مال سے اس کا تعلق نہیں۔ مال ہے لیکن دل غنی نہیں ہے، یہ سخی نہیں بن سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ حالت تھی غربت کی۔ فرمایا کہ کسی نے تحفہ بھیجا 2 بوری درہم کی، چاندی کے سکے 2 بوری، 2 بوری چاندی کے سکے بھیج دیے۔ اما عائشہ نے تقسیم کرنا شروع کر دی، تقسیم کرتی وہ خادمہ لے جاتی، ایک گھر ایک ہمسائے کو دے دیتی سکے، دوسرے کو، چاندی تقسیم کر رہے 2 بوری۔ رات کو جب دیکھا شام قریب وہ سکے ختم، خادمہ نے کہا کہ اگر آپ اپنے لیے 1 درہم چھوڑتی اور آج روزہ گوشت سے افطار کرتی تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ اب بتانے کا کیا فائدہ، پہلے اطلاع دے دیتی، پہلے بتا دیتی۔ یعنی سخاوت کا یہ عالم اور غربت کا یہ عالم کہ 1 درہم گھر میں نہیں ہے کہ وہ اس سے گوشت خرید کر افطار کرے، اپنے لیے کچھ نہیں چھوڑتی۔ آج ہماری مائیں بہنیں، اب ماں بیٹی سے دور، بیٹی ماں سے دور، بیٹے بچے والدین سے دور، یہ بے دینی کی فضا عام ہو گئی۔ ہر ایک اپنے نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ جمع کروں، میں اپنے لیے کچھ چھپا کے رکھوں۔ اور تو اور عورتیں گھر میں کھانے پینے کی چیزوں پہ بھی ایک دوسرے سے حسد اور بغض کرتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں بھی صندوقوں میں تالا لگاتے ہیں، وہ کہتے بہو نہ دیکھے، وہ کہتے ساس نہ دیکھے۔ اتنی ایک دوسرے سے نفرتیں ہو گئی۔ اور اما عائشہ اور صحابیات وہ اپنے لیے 1 درہم بھی، 1 سکہ بھی، 1 چاندی کا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑتی اور دوسروں پہ خرچ کرتی رہتی تھی۔ یہ فرق ہے مجھ میں اور آپ میں۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، وہ سمجھتی تھی
کہ زندگی تو آگے آنے والی ہے، یہ اگر ایک جوڑے کے ساتھ گزر جائے گی گزر جائے۔ اما فاطمہ کا آپ دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حالت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے اور ہاتھوں میں گٹے پڑے ہیں، مشکیزہ پانی کا بھر کے لاتی ہے، سینے پہ مشکیزے کے نشانات آ چکے ہیں۔ ابا سے جب غلام اور خادم مانگتی ہے، خادمہ مانگتی ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی یہ تربیت کر رہی ہے کہ میری بچی، یہ دنیا کی تکلیف یہ عارضی ہے، آنے والی جو تکلیفیں وہ ہمیشہ ہے۔ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر میری بیٹی تیری تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی اور آخرت کا سرمایہ بھی ہو جائے گا۔ تو میری ماں بہنوں، گزارش یہ ہے ہم بے لگام نہ ہوں۔ ہمیں شریعت نے رستے بتائے ہیں کہ آپ نے دن کیسے گزارنی ہے، راتیں کیسے گزارنی ہے۔ یہ ان کے بھوک کی، پیاس کی اور غربت کی نشانیاں تھی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اتنی بڑی کمائی کرنے والی اور اپنے ہر قربانی کے لیے تیار۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک عورت وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چھوٹا سا بچہ بالکل دودھ پیتا جو گود میں اٹھاتے ہیں وہ دے رہی ہے کہ اس کو آپ لے جائے جہاد کے لیے میدان جنگ میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا دودھ پینے والا بچہ کیا کام دے گا؟ عرض کرتی ہے کہ آپ پر کوئی تلوار کا وار ہو، تیر کا وار ہو، اس کو ڈال کے طور پر استعمال کرے، یہ تیر اسے لگے آپ کو نہ لگے۔ میری اولاد آپ پہ قربان، اپنے شوہروں کو قربان کیے دین کے لیے، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، لیکن دین پہ آنچ آنے نہیں دیا۔ یہ ایسی عورتیں تھیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو رتبہ دیا، ایسے پردے اور عزت والی کہ اما فاطمہ عرض فرما رہی ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو دن میں میرا جنازہ نہ اٹھائے، رات کو میرا جنازہ اٹھائے کہ کوئی غیر محرم میرے چارپائی پہ بھی اس کی نگاہ نہ پڑے۔ اب آپ دیکھیں آج ہماری بازاریں ہمارے مسلمان ماؤں بہنوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان کے پردے کا کیا اندازہ ہے۔ ہلکی چادریں جس سے بدن کا ڈھیل ڈول ظاہر ہونا، یہ سب اللہ کی ناراضگیاں ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت عذاب کی شکل بدل بدل کے دنیا میں نازل فرماتے ہیں۔ یہ ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ اگر میں اور آپ اس طرح چلیں گی میری ماں اور بہنوں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسیں اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ہمارے دوست ایک انہوں نے کہا کہ جب میری ماں نے حج کیا، حج کے بعد میری ماں کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ آ کے سارے بہوؤں کو اکٹھے کیے اور کہا کہ سارے بہوؤں کو اکٹھے کر کے کہنے لگی کہ اب تم جانو اور تمہارے شوہر جانے اور تمہارا گھر جانے، تم جانو تمہارا شوہر اور تمہارا گھر، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اب میں اللہ کا ہو گیا ہوں، اب میں اللہ کا ہو چکا ہوں۔ وہ کیا کرتی تھی؟ روزانہ 10 پارے تلاوت کرتی تھی، روزانہ، یعنی 3 دن میں قرآن پاک ختم کر دیتی، 3 دن میں روزانہ 10 پارے تلاوت کرتی تھی، اور مسلح جانماز بچھا کے اس پہ بیٹھی رہتی تھی، نفلیں پڑھتی تھی، کھجور کی گٹھلیوں پہ ذکر کرتی تھی۔ آج ہماری عورتیں وہ جمع ہو کے اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتی ہیں۔ فرمایا
غیبت بہت سخت گناہ ہے. ایک عورت غیبت کرے ایسے ہے جیسے اپنے اس مسلمان عورت مسلمان مرد جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو قتل کیا اور اس کے گوشت کو کھا رہا ہے. اتنی بڑی سزا ہے اس کی. جیسے ایک مسلمان کو قتل کر کے پھر اس کا گوشت نوچے اور کھائے. یہ کس کا دل چاہتا ہے؟ اور اپنے سارے نیک اعمال وہ دے رہی ہے، جس کی غیبت کر رہی ہے اسی کو دیتی ہے. تو یاد رکھے میری مائیں اس بات کو کہ ہم ایک تو نیکی نہیں کرتی، تھوڑی سی نیکی ہوتی ہے وہ بھی غیبت پہ ہم ختم کر دیتی ہیں. اللہ والیاں عجیب ہوتی تھی. ایک بزرگ نے دعا مانگی، اے اللہ جنت میں جو میرے ساتھ اکٹھے دوست ہے وہ دنیا میں مجھے دکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں اسے دکھایا کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے میمونہ سودا، سیاہ رنگ کی عورت ہے، یہ جنت میں تیرا ساتھی ہے، اکٹھے رہیں گی. تو یہ بزرگ اس علاقے کی طرف چلا جہاں اسے خواب میں بتایا گیا یہ عورت وہاں ملے گی. یہ اس علاقے میں آیا پوچھتے پوچھتے کہ میمونہ سودا کوئی ہے یہاں عورت؟ تو لوگوں نے کہا ہاں اس علاقے میں ہے، لیکن وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چرانے گئی ہے اور مجذوب سی ہے، پاگل سی ہے. یہ بزرگ کہتے میں اس جنگل کی طرف چلا اس عورت کے دیکھنے کے لیے کہ یہ کون سی عورت ہے جو جنت میں میرے برابر ہوگی اور میرا ہمسایہ ہوگی. جب جا کے دیکھا کہ ایک عورت نماز پہ کھڑی ہے، سیاہ رنگ کی عورت ہے، کالی رنگ کی، نماز پہ کھڑی ہے اور اس کے بھیڑ بکریاں وہ چر رہے ہیں. بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہیں جو بھیڑ اور بکری کے دشمن ہیں، اسے چیر پاڑتے، لیکن چیر پاڑ کرنا دور کی بات ان کے ساتھ اکٹھے چر رہے ہیں. تو اس کو بڑی حیرانگی ہو گئی. اس میمونہ سودا نے جب اپنی نماز پوری کرنے کے بعد فوراً اس بزرگ سے کہا کہ آپ آج کیوں آئے؟ ملاقات تو کل قیامت کے دن جنت میں ہونے کا وعدہ تھا. تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں تجھے دیکھنے آیا ہوں؟ تو اس اللہ والی عورت نے کہا کہ جب سے میں اللہ کے ساتھ آشنا ہوا ہوں، تعلق میرا جڑا ہے، اس کے بعد کوئی چیز اللہ پاک نے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھی، ہر چیز مجھ پہ ظاہر کر دیتی. پھر انہوں نے کہا بزرگ نے کہ میں نے ان سے پوچھا یہ بھیڑ بکری اور اس کے ساتھ بھیڑیے جو دشمن ہے آپس میں ان بکریوں کا، یہ بھیڑیے ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا چل جا اپنا کام کر. اس بزرگ سے کہا جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کیا ہے اس وقت سے ابھی تک میرے جانوروں کے اندر بھی صلح ہو چکا ہے. تو آج ہمارے گھروں میں جو لڑائیاں جھگڑے پریشانیاں ہیں میری ماں اور بہنوں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کے بوئے ہوئے کاشت کیے ہوئی چیزیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے واضح طور پہ فرمایا جن خشکی اور تری میں جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی فساد ہو، وہ اس انسان کے کرتوت ہے. آج گھروں میں سکون ختم ہو چکا، اس کی وجہ یہی کہ ہم نے اللہ پاک کے دین کو ٹھکرایا. اللہ نے ہماری معیشت اور زندگی کو تنگ کر دیا. باپ بیٹے سے ناراض، بیٹا باپ سے ناراض، بیٹی ماں سے ناراض، ماں بیٹیوں سے ناراض، جھگڑے ہی جھگڑے، بے برکتیاں ہی بے برکتیاں. کسی کے گھر میں برکت نظر نہیں آ رہے، رو رہے ہیں کہ تنخواہ اتنی ہے، دیہڑی اتنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اگر میں اور آپ اللہ سے صلح کر لیں اور اللہ کو ناراض نہ کریں، 5 وقت کی نماز ہو،
اگر عورتیں آپس میں بیٹھے اللہ کی باتیں کرے، دین کی باتیں کرے، آخرت کی باتیں کرے، ذکر کی باتیں کرے، تلاوت کرے، قرآن پاک کھولے. آج کتنے دن تک ہماری مائیں بہنیں وہ قرآن پاک کو کھولتی ہی نہیں، پڑھنا تو دور کی بات ہے. تو قرآن پاک کو جو وقت دے، ذکر کرے، اپنے اللہ کو یاد کرے. جو ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کا ذکر کرتے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اس کا نام لے کے یاد کرتے. میری فلاں بندی کو دیکھو وہ مجھے یاد کر رہے ہیں. ایک دفعہ جو درود پڑے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل. اور جس عورت پہ 10 رحمتیں نازل ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کو کیا کمی ہوگی؟ 10 رحمتیں 10 بار اللہ محبت کی نگاہ سے اگر اس عورت کو دیکھے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے تو میں سمجھتا ہوں اس کی دنیا اور آخرت بن جائے گی. اور جو 100 مرتبہ پڑھے، جو 1000 مرتبہ پڑھے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ میں اور آپ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور اپنے ہمسایوں کے حق ادا کریں، بچوں کی صحیح تربیت کریں. پہلا گود پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے، پہلا تربیت گاہ ہے بچوں کے لیے. اگر ماں جھوٹی ہے اور جھوٹ بولتی ہے تو بچی بھی اسی طرح ہوگی. بالکل یہ لکھ کر لے. ماں بد دعا دیتی ہے تو بچی بھی اسی طرح ہے. فرمایا جو عورت بد دعا دے، خواب جو مرد بد دعا دے، جو بھی ہے، یہ بد دعا اس آدمی پہ جاتا ہے. بچہ ہے اس پہ جاتا ہے، بوڑھا ہے اس پہ جاتا ہے، جوان ہے اس پہ جاتا ہے. یہ بد دعا جب وہاں پہنچ جائے تو پہنچنے کے بعد دیکھتا فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جس کے لیے اس نے بد دعا کی ہے تو اس قابل نہیں ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، یا یہ جانور ہے، یا یہ بے گناہ ہے. تو یہ بد دعا اوپر آسمانوں کے لیے اٹھتی ہے. اوپر آسمانوں میں فرشتے ہیں، وہاں بھی کوئی اس کا مستحق نہیں. اللہ پاک پھر اسی بد دعا کو جو بد دعا دینے والی ہے اس پہ ڈال دیتے، اس کے سر پہ یہ بد دعا آ جاتی ہے. اگر اس نے بچی کو کہا کہ تو ہلاک ہو جا، یہ ہلاک ہونا اس کے لیے. اس سے کہا تو ذلیل ہو جا، یہ ذلیل ہونا اس کے لیے. اس سے کہے تو خوار ہو جا، یہ خوار ہونا اس کے لیے. تو ان کو معمولی نہ سمجھے. بہترین عورت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عورت، تم میں سب سے بہترین عورت. اب دیکھو، آپ سوچو آپ میں یہ چیزیں ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی عورت، سب سے نیک اور بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے. یہ سب سے بہترین عورت ہے. شوہر دیکھ کر خوش ہو جائے، شوہر کی پریشانیاں ختم ہو جائے، وہ شوہر کو تکلیف دینے والی عورت نہ ہو. یہ سب سے بہترین عورت ہے. جب شوہر بیوی کو حکم دے تو بیوی اطاعت کرے، بیوی اس کی اطاعت کرے. یہ بھی بہترین عورت ہے، بہترین عورت کہ بیوی اس کی اطاعت کرے. حکم ہو گیا بس اطاعت کرے. جب شوہر کہیں چلا جائے، روایت میں ہے کہ جب شوہر کہیں چلا جائے تو یہ بیوی اس کے مال اور اپنے نفس، اپنے عزت آبرو کی حفاظت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین عورت یہی ہے. آگے پھر فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنے شوہر کو تنگ نہ کرے، بیجا ضروریات پورا نہ کروائے، اس کی تنخواہ تھوڑی ہے اس کے مطابق گزارا کرے، تکلیف نہ پہنچائے. اور ہمسائے کی عورت بہت مالدار ہے، اس کا مقابلہ نہ کرے، گزارا کرے، فرما برداری کرے اپنے شوہر کی.
فرمایا ایسی بیوی کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں میں درندے استغفار کرتے رہتے ہیں. معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اللہ نصیب کرے ہر ایک کو، اللہ نصیب فرمائے ہر ایک کو. تو میری ماں اور بہنوں، گزارش یہ ہے، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، جنت کے جس دروازے سے اس کا دل چاہے چلی جائے. مختصر، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، روزہ رمضان کا رکھے، جنت کے جس دروازے سے اس کا دل چاہے چلی جائے. تو خوش قسمتی ہے. اللہ رب العزت نے عورتوں پہ، بیویوں پہ حقوق بھی لگائے ہیں، شوہر کے، گھر کے. ان میں سے میں چند عرض کرتا ہوں تاکہ آپ اور جتنی ہماری مائیں بہنیں آئی ہیں وہ کوشش کرے کہ میں ان پہ عمل کریں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. سجدہ جائز نہیں اللہ کے علاوہ، یعنی شوہر کا اتنا بڑا حق ہے. تو شریعت نے عورتوں پہ کچھ حقوق لاگو کیے ہیں جس سے سارا معاشرت، ہمارے سارے معاملات وہ اچھے ہوں گے اگر ہم ان پہ عمل کریں. تو ان میں چند باتیں میں عرض کرتا ہوں، وہ ذہن نشین کریں.